اور جمعے کا دن ویری اسپیشل ڈے. یہ بھی جمعے کا دن بڑا کمال کا دن ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے. بڑی مشہور حدیث ہے, کئی بار سنی ہوگی. حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جب جمعرات کی رات آ جایا کرے نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر لیا کرے کہ بس اب یہ رات اور یہ دن درود پڑھنے ہیں, تلاوت کرنی ہے, نیکی کے کام کرنے, کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو باقی پورا ہفتہ باقی کام کریں, لیکن نیکیوں والے زیادہ سے زیادہ کام کوشش کریں کہ جمعے کے دن کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعرات اور جمعہ خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا, باادب بیٹھوں گا, خوب توجہ سے بیان سنوں گا, جو سنوں گا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا. سبحان اللہ. کیسا مہینہ ہے ہمارے ساتھ درمیان اس وقت, انتظار رہتا ہے عاشقان رسول کو. رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے, اور عاشق رمضان امیر اہل سنت پتہ ہے رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب رمضان المبارک کا پھاٹک ہے, کیونکہ اب رجب میں ہم داخل ہو گئے نا, بس اب رمضان آیا ہی چاہ رہا ہے, گویا رمضان کی آمد کی خوشخبری لے کر رجب آتا ہے. یہ بڑی خوبصورت ایک سیکوینس ہے, بہت پیارا تسلسل ہے کہ رجب تو پھر شعبان اور سبحان اللہ پھر رمضان. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے. آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے ہائے, ترجمہ کیسا ہے؟ ترجمے سے ساتھ بھی دعا کر لو. اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی, یہ جو دعا ہے نا, جو حدیث ہے, اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے, شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر, اور رمضان کو پانا, اس میں روزے رکھنا, راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما دے. امیر اہل سنت کے کتنے پیارے اشعار ہیں. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا. اس مہینے میں ایکٹیو ہونا ہے, اس مہینے میں عبادت کی طرف آ جانا ہے. یہ 7-8 مہینے جو رمضان کے بعد گزرتے ہیں نا, گرد لگ جاتی ہے, بندہ کوئی مسجد سے دور ہو جاتا ہے, کوئی عبادت سے دور ہو جاتا ہے, دنیاوی کاموں کی گرد لگ جاتی ہے. پھر سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے, اور اللہ سے کتنی پیاری دعا ہو رہی ہے کہ ہمارا دل لگا دے مولا, عبادت میں لگا دے, ریاضت میں لگا دے, تلاوت میں لگا دے. کیونکہ پھر اگلا مہینہ کون سا ہے جس میں ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں, ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے. امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے, نارے جہنم سے. برات دے عذاب قبر سے, جہنم سے. ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. پھر رمضان. سبحان
سبحان اللہ، 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا اشرا ہے، ایک مغفرت کا اشرا ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا، اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ۔ یہ 3 اشروں کے بارے میں امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا لکھتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے بے فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ رجب کی پہلی جمعرات تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے صدقے، شعبان کے صدقے، رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے، ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اللہ اس سے فارغ کر دے۔ بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، درود میں لگ جائے، روزوں میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔